وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر ایک مذہب کی ایک سمت ہے، وہ وہی منہ موڑتے ہیں. یہود ایک طرف، نصارہ ایک طرف، مسلمان ایک کعبے کی طرف. فاستبقوا الخیرات، پس تم آگے بڑھو بھلائیوں کی طرف. ہمارا عقیدہ ہے کہ مالک بھی بادلیل ہے، شافعی بھی برحق ہے، احمد ابن حنبل بھی مجتہد ہے، لیکن ابو حنیفہ اقرب الی القرآن والسنہ ہے. فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں تم ہوں گے لے آئے گا تم کو اللہ سب کو اس ایک کعبے کی طرف. شرق اور غرب، شمال اور جنوب، عرب و عجم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اس کا پہلا فائدہ یہ کہ قیامت کے دن حشر اکٹھے ہوگا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. یہ اقامت کے احکام تھے، حضر کے احکام تھے. سفر میں کیا کرو گے؟ ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، مخصوص حکم پیغمبر کے لیے. جہاں کہیں سے آپ باہر آئے، کعبہ میں نہ صحیح تب بھی ادھر منہ کرنا پڑے گا. علماء دین کہتے کعبہ کے اندر تو اصابت عین ہے، عین کعبے کی طرف. اگر بیت اللہ کے اندر کسی نے کعبے کے سیدھ میں نماز پڑھی، یوں نماز نہیں ہوئی، نہیں کعبے کی طرف جہاں کمرہ ہے. کہتے ہیں کہ قریب سے اصابت العین ہے اور دور سے سمت اور جہت کی طرف منہ کرنا ضروری ہے. اور جہاں کہیں سے آپ نکلے پس موڑ دے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہ دو ٹوک ہے تیرے رب کے ہاں سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، نہیں اللہ بے خبر ان کاموں سے جو تم کرتے ہو. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں کہیں سے آپ نکلے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، موڑ دے چہرہ مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں تم ہو اے امت، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، موڑ دو اپنے چہرے اس طرف. لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ رہے لوگوں کا تم پر کوئی دلیل. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر جو ظالم ہیں وہ اب بھی اعتراض کریں گے. کیا کہیں گے؟ کبھی ادھر پڑھتے کبھی ادھر پڑھتے. فَلَا تَخْشَوْهُمْ، ان سے نہ ڈرو. وَاخْشَوْنِي، مجھ سے ڈرو. آیت میں اشارہ ہے کہ خشیت الہی بہت ساری مشکلات کا جواب ہے. آیت میں بشارت ہے کہ خدا کا خوف بڑھ جائے تو مخلوق کا خوف نکل جائے. ایک سینے میں دو کا خوف نہیں ہوگا، ایک کا ہوگا. مخلوق سے ڈر رہے ہو تو خدا سے نہیں ڈر رہے. آیت عجیب الشان ہے. آیت عجیب الشان ہے. جیسے ایک آدمی بیمار ہے، وہ کہتے ہیں مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. آپ اسے کہیں 4 رکعت نفل پڑھ لو، وہ حیران ہو جائے گا کہ نفلوں سے کیا کلینک چلتی ہے، طبابت حکمت ہوتی ہے. آپ وہ پڑھ کے دیکھیں نا ذرا، اور نامراد اس کو آزما تو لے، فرق پڑے گا. لا الہ الا اللہ، اس کو ہم کہتے ہیں عجیب الشان. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، حضرت اقدس فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا خلیفہ ہے جل، خواجہ نظام الدین اولیاء کی خدمت میں کوئی شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں فلاں ریاست کا رہنے والا ہوں اور مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تھی، گرفتار ہو گیا تھا. کچھ مدت بعد بادشاہ نے معاف کر کے رہا کر لیا. اب مجھ پر اعتراض ہوا ہے کہ رہا نہیں کیا ہے، بھاگا ہے اور مجھے پھر گرفتار کر رہا ہے، اور جو کاغذ مجھے رہائی کا لکھا تھا وہ نہیں مل رہا ہے. تو حضرت نے کہا، نظام الدین اولیاء نے، حلوہ بروح پاک گن شکر بدے، حلوہ بروح پاک گن شکر بدے. میرے شیخ اور میرے پیر مرشد فرید گنج شکر کے روح کے ایصال ثواب کے لیے حلوہ خیرات کرو. وہ بڑے حیران ہو گئے
کہ میرا پروانہ رہائی گم ہے، یہ کہتے ہیں حلوہ بروح پاک گن شکر بدے. کسی عقل مند نے سمجھایا کہ یہ کام کر تو لے. چنانچہ وہ پیسے لے کے حلوائی کی دکان پہ چڑھا اور اس کو کہا 1 روپے کا حلوہ دو، 1 روپے کا حلوہ دو. اب اس نے حلوہ کے لیے جو ہاتھ ڈالا نا ردی میں اور کاغذ اٹھایا، ایسا دیکھا، کہا یہ کاغذ مجھے دے دو. کہا لے لو، رکھ لو، کیا کرنا ہے. دیکھا وہی کاغذ تھا رہائی کا. حلوہ لے کے باہر مسکین فقیروں میں بانٹا اور حضرت اقدس خواجہ نظام الملت والدین حضرت اقدس نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آیا. آپ نے دیکھتے ہی کہا کلندر ہر کے گوئے دید گوئے. ہم تو خدا کے نور معرفت سے بولتے ہیں، اپنی طرف سے تھوڑا گڑتے ہیں. اس کو کہتے ہیں عجیب الشان. بخاری شریف میں ہے حضرت انس کے پھوپھی، اس نے ایک یہودیہ کے دان توڑے تھے. پھر قضا ہوا، پیغمبر کے ذریعے فیصلہ ہوا کہ اس کے بھی دان ٹوٹیں گے. حضرت انس کے چچا نضر ابن انس نے کہا کہ نہیں، میری بہن کے دان نہ توڑے. آپ نے کہا کتاب اللہ السن بالسن. جبریل آیا اور اس نے کہا اب تک تو معاف نہیں کیا، اب وہ لوگ معاف کرتے ہیں. جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا چلو تاوان دے دو، دان نہیں توڑتے. بخاری شریف میں یہ لفظ موجود ہے. آپ حیران رہ گئے نظر کو دیکھ کے، اور آپ نے کہا رب اشعث اغبر لو حلف علی اللہ لا برہم. بعض پریشان حال بکرے بال. خدا کے ہاں ان کی مرتبت ہوتی ہے، جو وہ کہے اللہ اس طرح نظام بناتا ہے. یہ احادیث میں محل کرامات ہے. آیات بینات کے اندر ہم اس کو عجائب و شان کہتے ہیں. فلا تخشوہم، پس ان سے نہ ڈرو، وخشونی، مجھ سے ڈرو. تو سارے اعتراضات ختم، ساری شکست اور ساری بیماریاں ختم. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی دور ہند میں ایک ایسا عالم دہلی میں ہوئے جن کی نظیر دنیا میں نہیں ہے. بڑے یہود و نصارا، ڈوگرے اور گوتڑے، یاتری اور پنڈت سب ان سے تنگ تھے. ایک لمحے میں خاموش کرتے تھے، دیر نہیں لگاتے تھے. جب شاہ عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا تو 2 بڑے عالم تھے ان کے. ایک بھتیجا شاہ اسماعیل جو عمر میں بڑا تھا اور علم میں بھی بڑا تھا، اور دوسرا شاہ اسحاق، شاہ عبدالعزیز صاحب کا نواسا، لڑکی کا لڑکا، اور لیکن درس میں بڑا ماہر سمجھا جاتا تھا، مگر شاہ اسماعیل سے کم. خاندان ولی اللہ کا یہ فیصلہ ہوا کہ درس حدیث تو شاہ اسحاق دے شاہ عبدالعزیز صاحب کی جگہ. اس وقت شاہ اسماعیل صاحب بھی ان کو بھی دیوار کے ساتھ چوکی لگائے، وہی بیٹھے، نگرانی بھی کرے، سنتے بھی رہے، کیونکہ شاہ اسماعیل کا میدان بالکل علیحدہ تھا. اور جب درس ختم ہو جائے، باہر آ جائے تو شاہ اسماعیل اوپر بیٹھے، شاہ اسحاق نیچے بیٹھے. عمر میں وہ بڑے ہیں، علم میں بھی بڑے تھے. شاہ اسحاق صاحب کی زبان مبارک میں تھوڑی سی لکنت تھی، بعض باتیں ذرا روک کے کرتے، یعنی شاہ اسماعیل کی طرح اور شاہ عبدالعزیز کی طرح رواں دواں زبان نہیں تھی. تو ایک پادری جس کو ہمیشہ شاہ عبدالعزیز نے زیر کیا تھا، اس کو بڑی تکلیف تھی، بڑا زخمی تھا. اس نے کہا شاہ عبدالعزیز کا قائم مقام جو ہے شاہ اسحاق، اس سے میں مناظرہ کرتا ہوں. شاہ اسحاق صاحب نے جلدی قبول کر لیا، چٹ پٹ. خاندان والوں نے کہا صبر کر لیتے، اتنے جلدی قبول کر رہے ہو. درس میں بھی بعض جملے دیر دیر سے کہتے ہو، مناظرے میں تو بڑی تیز و تند زبان چاہیے.
یہ کام شاہ اسماعیل کے حوالے کر لیتے، وہ بہادر مناظر ہے بہت. شاہ اسحاق صاحب کچھ کہتے نہیں تھے، چپ تھے. جب وقت بالکل قریب آیا تو لوگوں نے شاہ اسماعیل صاحب سے کہا کہ آپ آ جائیں. انہوں نے کہا شاہ صاحب اجازت دے، تب ویسے نہیں. شاہ اسحاق نے کہا حضرت مولانا کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تکلیف نہ دے، میں ہی مناظر کروں. تو لوگ ہنسے کہ آپ تو بول نہیں سکتے. کہا کچھ تو بولتا ہوں. اگلا بولے ہی نہیں، پھر لوگ پھر بھی نہیں سمجھے. لوگ سمجھتے کہاں ہے. جس نے بھی کہا حضرت آپ کو بولنے میں تھوڑی رکاوٹ ہو رہی ہے، مناظرے میں پادری بہت چالاک ہے، بہت مکار ہے، عیار ہے. حضرت فرماتے تھے اگلا بولے ہی نہیں. جب مناظرہ شروع ہوا تو پادری کی زبان بند ہو گئی، بالکل بند. شاہ صاحب آ رہے تھے، شاید صاحب کہا بھائی اس کو اٹھاؤ، بولو. وہ اشارے کرتا تھا کہ میری زبان کو کچھ ہو گیا ہے. تب لوگ سمجھ گئے کہ شاید صاحب اسی لیے کہتے تھے کہ اگلا بولے نہیں تو، یعنی وہ تو بول ہی نہیں سکے گا انشاءاللہ تعالی. فلا تخشوہم، ان سے نہ ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو. خدا تعالیٰ کا خوف و خشیت ایک دولت ہے، جب وہ سچ مچ نصیب ہو جائے سارا جہان پیروں میں آ جاتا ہے. سب سے بڑی ناکامی مومن کی یہ ہے کہ یہ رب العالمین کا خوف اور خشیت کو بالائے طاق رکھتا ہے. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، خوف خدا ہو جانے کا فائدہ، اور پورا کر دوں میں نعمتیں تم پر. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تمہیں ہدایت پر ہونا چاہیے. اب ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، ہم نے قبلہ ابراہیمی کی طرف اس لیے تمہیں موڑا کہ یہ پیغمبر جو تم میں سے آئے ہیں یہ ہر طرح ثواب اور اجر کا مستحق بنے. کما ارسلنا فی، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، جیسے کہ تم میں پیغمبر بھیجا جس نے اعتدال کی تعلیم دی. کما ارسلنا فیکم، جس طرح ہم نے تمہاری نماز القدس کی طرف بھی اور ہمیشہ کے لیے بیت اللہ کی طرف پڑھوا رہے ہیں، یہ ان نعمتوں میں سے ہیں. جیسے یہ ایک نعمت ہے کہ رسول مکی ہاشمی عدنانی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں مبعوث ہوئے ہیں. لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ، پیغمبر تمہارے حق میں اور تم امتوں کے خلاف ان نبیوں کے حق میں گواہ بنو گے، کیونکہ ہم نے پیغمبر تم میں بھیجا ہے. یتلو علیکم آیاتنا، جو پڑھتے تم پر ہماری آیتیں، ویزکیکم، پاک کرتے تمہیں شرک اور بدعت کے گناہوں سے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تعلیم دیتے ہیں تم کو قرآن و سنت کی. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور سکھاتے ہیں تم کو وہ جو تم نہیں جانتے تھے. قرآن کے ضمن میں مختلف واقعات و حکایات، درس کے ضمن میں مختلف اشعار، لطائف و ذرائع. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُم، بس یاد کرو مجھے، میں تمہیں یاد کر لوں گا. واشکروا لی، میرا شکر کرو. ولا تکفرون، نہ شکریہ نہ کیا کرو. یعنی بڑے فتوحات کے لیے ذکر الہی زبان پہ رہنا چاہیے. زبان تازہ کردم بازکار تو، نینگیختم علت اذکار تو، اپنی زبان کو آپ کی یاد سے تر رکھوں گا. آپ نے کیا 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 نہیں کیا اس سے میرا کوئی کام نہیں. صوفیاء کہتے ہیں ذکر حق ہم چوں نماز فرض دان، اللہ کا ذکر کرنا بھی فرض نماز کی طرح ایک فریضہ سمجھو. حدیث شریف میں ہے ان هذه القلوب لتصدع
ان دلوں کو بھی زنگ لگتی ہے، وَإِنَّ جِلَاءَهَا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ أَوْ كَمَا قَالَ، اور ان کو صاف کرنے کا طریقہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ۔ ذکر مستقل منصب ہے امت کا، لیکن ذاکر کون ہے؟ جس کے پاس 500 اور 1000 کی تسبیح ہوتی ہے، ایسا ملنگان اور قلندران جو ہے نا، وہ لوگوں کو لوٹنے کے لیے بڑی بڑی تسبیح اٹھا لیتے ہیں۔ ذکر سمجھو ذرا، وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، سب سے بڑا ذکر قرآن ہے۔ ذکر الرسول، پیغمبر کی سنت و حدیث بہترین ذکر ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، بہترین ذکر کا طریقہ نماز پڑھنا ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، علماء کا علم، ان کے علوم، بیانات، جوابات، یہ اذکار ہے۔ تو ذاکر وہ نہیں ہے جو طالب نہیں ہے، ذاکر وہ نہیں ہے جو عالم کو نہیں مانتا، ذاکر وہ ہے جو حدیث و سنت کا منکر ہے، ذاکر وہ ہے جو قرآن نہیں پڑھتا۔ صرف صوفی جو اکو بکو سندر بکو غامرالا پتر پکو، صرف وہ ذاکر نہیں ہے، یہ تمام ذاکرین ہیں جن کا ذکر قرآن کرتا ہے کہ یہ ذکر ہے۔ اس کا انکار نہیں ہے کہ کچھ لمحے کے لیے، کچھ وقت کے لیے آدمی تسلی سے بیٹھ کر اللہ 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 ہے تو یہ جہان ہے، یہ نہیں تو جان بھی بے جان ہے۔ اللہ اللہ ایج شیرین است نام، شیر و شکر می شود جانم تمام۔ لا تقوم الساعة حتی لا يقال فی الارض اللہ اللہ، کتاب الفتن۔ جب تک روئے زمین پر اللہ اللہ کی ضربیں لگتی ہے، قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت کو روکنے کا بہترین ذریعہ سنت و شریعت کے آداب کے مطابق ذکر الہی، اللہ اللہ۔ فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ کہتے دوستی ہو جاتی ہے، دوستی، اللہ اللہ۔ وَإِسْتَعْبَلَائِرِمْ يَا بَيَادْ يَمَانْ، زَچ قدم پا قدم قدم تا یاد اوما۔ محبت ہو جاتی ہے اللہ کو بھی بندے سے، ذکر سے، اللہ اللہ۔ جب آدمی کسی سے بہت محبت کرتا ہے تو بات بات پر اس کا نام لیتا ہے۔ تمہارا نام لے کر جی رہا ہوں، تمہاری یاد میری زندگی ہے۔ اس کا قائم مقام کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تاوینن زم سبا برا شما، میاشت دے تیرے کے کلنا دشمارما۔ تم تو کہتے آج جا رہا ہوں کل آ جاؤں گا، مہینے گزر گئے اب برسوں گن رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔ فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کر لوں۔ اور تفصیلی احادیث اس میں موجود ہے۔ نووی نے کتاب لکھی ہے کتاب الاذکار، مفتی محمد شفیع نے کتاب لکھی ہے ذکر و دعا۔ سب سے اعلیٰ اور بہتر کتاب اس موضوع پر حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کا ہے، اور اس کا نام ہے زاد السعید۔ سبحان اللہ۔ واقعی حکیم الامت، اپنے وقت کے حکیم الامت۔ ہمارے اہل حق ہونے کی یہ بھی دلیل ہے کہ مولانا اشرف علی صاحب جیسے عالم مسلک دیوبند کے عالم ہیں، ہمارے بڑی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے۔ آہا سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔
اتنی کتابیں لکھی حضرت صاحب نے کہ ایک آدمی باہر ملک میں پوچھنے لگا اشرف علی کوئی آدمی ہے یا یہ کمپنی ہے، کوئی لمیٹڈ کمپنی ہے کیا؟ اور یہ ایک فرد ریڈی میں بیٹھا ہوا ہے، ہڈیوں کا ڈانچہ ہے، سادی سی ٹوپی سر پہ. اپنے وقت پر حضرت پگڑی کا اہتمام فرماتے تھے. مولانا مفتی عبداللہ نے مجھے بتایا تھا کہ حضرت محراب میں بھی پگڑی رکھتے تھے. اچانک نماز کے لیے خود 5 نمازیں پڑھاتے تھے خانقاہ میں. خانقاہ ان کو لوگوں نے کہا، ان کا تو جگہ ہے، مدرسہ ہے چھوٹا حفظ کا. شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب اور مولانا محمد یعقوب نانوتوی کے خاص الخاص شاگرد ہیں. شیخ الہند کو وہ شیخ العالم کہتے تھے، بڑے مولانا سے، بڑے مولانا سے. اللہ اکبر. حضرت شیخ الہند کو عبدالغفار خان بھی کہتے ہیں، مشر مولانا سے، مشر مولانا سے. مولانا محمود الحسن ایک آدھ جگہ لکھا، نام نہیں لکھتے ہیں. مشر مولانا سے اما تدا سے ہوئے، مشر مولانا سے اما تخدلی ہوئے. شیخ الہند بھی عجیب و شان ہے. مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے عبید اللہ سندھی کی تکفیر کی تھی، اور 2 عالم اور بھی ساتھ تھے. جب شیخ الہند مالٹا سے رہا ہوئے تو صرف مولانا انور شاہ کو تنبیہ کی کہ آپ کو کیا ضرورت تھی، آپ تو مولوی ہو. وہ 2 اور کو کچھ نہیں کہا، ان کو رہنے دو، یہ نہیں جانتے. شاہ صاحب خوب ماشاءاللہ خوشی میں کہتے تھے غضب علیہ شیخی. شیخ ناراض ہو گئے. ناراض اس لیے ہوئے کہ ان سے یہ توقع نہیں تھی. آپ تو عالم فقیہ آدمی، آپ نے کیا کیا؟ اور اس کو بلایا، اس نے کہا تم کیا کہتے ہو؟ عبید اللہ سندھی نے اپنے نظریے بیان کیا. شیخ الہند نے کہا یہ غلط ہے، توبہ کرو. اس نے فوراً کہا ممبر پہ کھڑے ہو جاؤ. شاہ صاحب سے کہا مسئلہ مشکل کرنے کی ضرورت کیا ہے، آپ کے تو ساتھی ہے، سمجھا سکتے تھے. آیا ہے استاذ کو فکر ہوتی ہے، استاذ کو فکر ہوتی ہے کہ انتشار نہ ہو طلباء میں، شاگردوں میں، خواہ باتیں ادھر ادھر نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ایسے ملکات دیے تھے. مولانا ابراہیم صاحب بلیاوی منطق کے امام تھے نا اپنے وقت کے. لوگ کہتے ہیں فارابی اور ابو علی سینا سے زیادہ جانتے تھے. منطق پڑھاتے 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 منطقی جو ہے اس کا دماغ پھٹ جاتا ہے. خدا کی شان. تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ خر کو التحام تو محال ہے، تو قیامت کیسے آئے گی؟ کئی طالب علموں نے کسی اور استاذ کو کہا، انہوں نے حضرت شیخ الہند کو کہا. تو مولانا ابراہیم صاحب تو کہتے ہیں قیامت کا آنا محال ہے، نہیں آ سکتے. اچھا کہا بھائی مولوی ابراہیم کو کہو کل جمعے کی نماز میرے ساتھ پڑھے جاؤ مسجد میں. مولانا ابراہیم صاحب ٹھیک ہے. بڑی دنیا جمع ہو گئی کہ شیخ الہند نے مولانا ابراہیم کو جمعے میں بلایا ہے، شاید وہ جمعہ پڑھائیں گے، تقریر کریں گے. جیسے عام معمول تھا کہ حضرت شیخ الہند صف میں بیٹھتے تھے اور کوئی اور امام و خطیب تھا وہ تقریر کرتے تھے. ان کو بھی کچھ نہیں کہا، اس نے اپنے حساب سے تقریر کی. حضرت شیخ الہند بھی بیٹھے رہے اور ساتھ مولوی ابراہیم بلیاوی بیٹھے رہے. نماز ختم ہو گئی، جمعے کی روانہ ہو گئے. جب بالکل بیچ راستے کے پہنچ گئے نا، بغیر ایسا دیکھے حضرت شیخ الہند نے کہا مولوی ابراہیم صاحب قیامت آئے گی یا نہیں؟ کہا جی بالکل آئے گی. کہا کون کہتا ہے کہ نہیں آئے گی؟ کہا جی کسی کمکل نے کہا ہوگا معافی کا خواستگار ہے. اور زار و قطار رونے لگا. 2-3 دن تک مولانا ابراہیم روتے رہے. ایسے کامل النسبت تھے شیخ الہند. صرف پوچھا قیامت آئے گی یا نہیں؟ اللہ اللہ. اللہ
فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یاد کرو مجھے میں تمہیں یاد کر لوں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر کرو، ناشکری نہیں کرو۔ ناشکری کو کفران کہتے ہیں، علماء دین کہتے ہیں کفرا یکفرو، کبھی کبھی آتا ہے للخروج عن الملہ، دین سے نکلنا، ضد الاسلام والایمان، اور کبھی کبھی کفر آتا ہے للخروج عن النعمہ، نعمت سے نکلنے والا یعنی ناشکری۔ امام رازی نے لکھا ہے ناشکری ابتداءً فسق ہے، لیکن جب منعم و محسن کی ہونے لگے تو یہ کفر تک پہنچتی ہے۔ اعاذنا اللہ منہا وایاکم۔ ناشکری کس کو کہتے ہیں؟ ناشکری کا پہلا مرحلہ وہ دوری ہے، دوسرا مرحلہ بدگوئی ہے، اور تیسرا مرحلہ خلاف ہے۔ جس کے آپ ناشکر ہوتے پھر وہاں جاتے نہیں، اور چھوڑو یار مجھے نہیں جانا ہے اس کے پاس، کیوں؟ آپ کے استاد ہیں، آپ کے بڑے، خیر تو ہے۔ پھر آپ ان کا نام بھی جیسے لیتے تھے ایسا نہیں لیتے، بدگوئی۔ پھر ان کے سے جو فیض تمہیں پہنچا ہے اس پر عمل مشکل ہو جائے گا، اختلاف نظریہ پیدا ہو جائے گا۔ ناشکری کے 3 نقصانات ہیں۔ سب سے پہلے بعد، دوسرا سوئی قول، اور تیسرا سوئی فعل۔ تو شکر کے 3 فائدے ہیں۔ اول قرب نصیب ہوتا ہے، دوسرا ثناء حسن زبان پر جاری ہو جاتی ہے، ذکر جمیل شروع ہو جاتا ہے، اور تیسری توفیق عمل نصیب ہو جاتی ہے۔ اس جگہ یہ تشریح اس سال کی خصوصیت ہے، والحمدللہ علی ھذا۔ شکر خدائے کن کہ موفق شدی بخیر، شکر کرو کہ خدا نے تمہیں توفیق دی ہے ایمان کی، علم کی، قرآن پڑھنے کی، تفسیر میں آنے کی، احسن العلوم پہنچنے کی۔ خدا کا شکر کرو تاکہ یہ پورا ہو جائے، ہمت رہے، بے ہمتی نہ آئے، تسلسل رہے، انقطاع نہ ہو جائے، فضائیں سازگار بنے، موسم ناخوشگوار نہ بنے، شہر امن کا منبع بنتا جائے، فساد اور پریشانی کی کیفیتیں ختم ہوتی جائیں۔ واشکروا لی ولا تکفروا۔